الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ارفع عنا هذا الوباء آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ جس طرح سے کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم سیکھنے لگتے ہیں، نئی لینگویج ہماری ہو تو اس میں ہم آغاز کرتے ہیں اس لینگویج کے، اس زبان کے حروف تہجی سے۔ جیسے ہمارے پاس اردو میں ہیں الف بے تے سے یہ تک، وہ تقریباً 36 حروف ہیں، اور اسی طرح انگلش میں الفابیٹس جن کو کہتے ہیں اے بی سی سے لے کر زیڈ تک، وہ 26 الفابیٹس ہیں۔ تو اسی طرح عربی کے 28 یا 29 کہلاتے ہیں، وہ حروف الہجا کہتے ہیں ہم ان کو۔ تو حروف الہجا یہ وہی ہیں جن کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں الفابیٹس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ہیں ٹوٹل، جس میں الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، اور اسی طرح چلتے چلتے یہ یا تک۔ تو یہ 28 یا 29، اس کا فرق کیا ہے کہ یہ جو الف ہے اس کے اوپر اگر کوئی علامت نہ ہو تو وہ الف کہلاتا ہے، جب کوئی علامت ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو یا سے پہلے حمزہ آتا ہے، یہ حمزہ اور یہ حمزہ یہ چونکہ ایک ہی کنسیڈر ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ 28 ہیں، لیکن اگر ان کو ہم الگ الگ مان لیں تو 29 حروف ہیں۔ تو یہ تو بنیادی چیز ہے، حروف ہیں جن سے آگے بات شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہم نے پہلے لیسن میں پڑھی تھی وہ تھی حرکات۔ اچھا، حرکات وہی ہیں جو اردو میں ہم جن کو کہتے ہیں زبر یا زیر یا پیش اور جزم، اور آخری چیز ہے تنوین۔ اچھا، زبر کو جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے، کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے، زیر نیچے ہوتی ہے، پیش اوپر ہوتی ہے، جزم بھی اوپر ہوتی ہے، اور تنوین جو ہے وہ 2 زبر اوپر ہوتے ہیں، 2 پیش بھی اوپر ہوتے ہیں، اور 2 زیر نیچے ہوتے ہیں۔ یہ تینوں کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، عربی میں زبر کو کہتے ہیں فتحہ، زیر کو کہتے ہیں کسرہ، پیش کو کہتے ہیں ضمہ، جزم کو کہتے ہیں سکون، اور تنوین کے یہ جو 2 زبر ہیں اس کو کہتے ہیں فتحتین۔ یہ جو فتحہ سے فتحتین بنا ہے نا، یہ ابھی ہم جب عدد والا موضوع پڑھیں گے نا تو اس سے پتہ چلے گا کہ واحد سے جب تثنیہ بنتا ہے، یعنی 2 چیزوں کے لیے ہم کیسے بناتے ہیں اور جمع کے لیے کیسے بناتے ہیں۔ تو یہ فتحہ سے اصل میں فتحتین کا مطلب ہے 2 فتح، یعنی 2 زبر۔ اسی طرح جو 2 پیش ہیں اس کو اگر ہم کہیں تو یہ ہے ضمتین، اور جو 2 زیر ہوں تو اس کو کہتے ہیں کسرتین۔ یہ اصل میں وہی ہے، یہ جو فتحہ تھا وہ فتحتین بن گیا، جو کسرہ ہے وہ کسرتین بن گیا، اور جو ضمہ ہے وہ ضمتین بن گیا۔ اچھا، یہ چیز ہو گئی حروف الہجا اور حرکات۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ جب ہم حروف الہجا جب الگ الگ ہیں، یعنی الف ہے، با ہے، جیم ہے، یا سین ہے، یا کاف ہے، یا یا ہے، ان کا الگ سے کوئی معنی نہیں ہے، بس یہ حروف ہیں خالی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو حرکات ہیں ان کو بھی اگر الگ سے ہم دیکھیں تو وہ بس علامات ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے دیکھ کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں باہم تو پھر ان سے بنتے ہیں الفاظ۔
جمع الفاظ ہے اور واحد اس کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلاً جیسے کاف ہے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ اپنے لیسن میں بھی مثال دیکھی تھی. پھر تا ہے، پھر الف ہے، پھر با ہے. اب یہ الگ الگ جو 4 حروف ہیں ان کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان کو ملا دیں، کاف اور پھر تا اور پھر الف اور اس کے بعد با، وہی 4 حروف اب جب ملا کے لکھ دیے تو ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے جب تک اس کی علامات، ان کی حرکات نہ ہو. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کاف کے نیچے اگر زیر ہو، کسرہ ہو، تا کے اوپر فتح ہو، اور با جو ہے اس کے اوپر 2 پیش یعنی تنوین ہو، اور الف خالی ہو، تو یہ بنے گا کتابن. سمپلی ہم اس کو کتاب کہتے ہیں. اب یہ جو کتاب بنا ہے یہ بنا ہے حروف الہجا اور حرکات کے مجموعے سے، ان کو ملا کے ایک خاص ترتیب سے جب ہم کچھ حروف کو ملاتے ہیں اور ان کے اوپر حرکات لگاتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں. عربی میں ان کو کلمات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو کلمات ہیں یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے کلمہ. کلمہ نہیں ہے، یہ کلمہ. پورا اگر لفظ ادا کریں تو یہ ہے کلماتن، تو ہم سمپلی کہیں گے کلمہ. اچھا، یہاں تک بات ہوگی جی کہ کلمہ تک ہم جب پہنچ گئے تو کلمہ جو ہے یہ اصل میں الفاظ بامعنی بھی ہوتے ہیں، بے معنی بھی ہوتے ہیں. تو جو بامعنی لفظ ہے نا، اصل میں ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ہمارا فوکس ہے اور ہم نے صرف وہ چیزیں زیادہ آگے فوکس کرنی ہیں، ان کو لے کے چلنا ہے جن سے ہمیں قرآن پاک ملے. تو جب ہم کلمہ تک پہنچ گئے تو اب کلمہ کو جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے 3 قسم. پہلی قسم کہلاتی ہے اسم، دوسرے کو کہتے ہیں فعل، اور تیسرے کو کہتے ہیں حرف. ٹھیک ہے. اسم جو ہے وہ ایسا کلمہ ہے جو بامعنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، یعنی وہ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے. فعل جو ہے وہ ایسا کلمہ ہے جو بامعنی بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی پتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پتہ چلتا ہے. اور حرف ایسا کلمہ ہے جس کا معنی واضح نہیں ہوتا اکیلے، وہ کسی نہ کسی اور کلمہ کے ساتھ مل کے اپنا معنی دیتا ہے. اس کا اپنا معنی ہوتا ہے لیکن اکیلے کی سمجھ نہیں آتی. مثلا اسم کی مثال اگر ہم لیں تو ہم کہہ دیں جی یہ کرسی، کرسی کہہ دیں، یہ بھی ایک اسم ہے، کرسی یون. تو اب یہ پتا تو چل گیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ ایسی کوئی چیز ہے جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کسی خاص معنی سے تعلق ہے اس کا. لیکن جو فعل ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً ہے دارابا، تو یہ اس کا مطلب ہے اس نے مارا. اب اس نے مارا کا مطلب ہوا کہ مارنے کا معنی بھی ہے اس میں، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ ماضی کی بات ہے، یعنی پچھلے زمانے میں ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اگر یدریبو ہوگا تو بنے گا وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا، تو وہ بن جائے گا حال یا مستقبل. تو یعنی معنی بھی ہوگا اس کلمے کا اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے گا. جبکہ حرف جو ہے یہ ہے جیسے ہو من یا الہ، تو یہ من کا مطلب ہے سے اور الہ کا مطلب ہے طرف، لیکن اس سے خالی کوئی بات بنی نہیں. لیکن اگر ہم کہہ دیں من البیت تو اس کا مطلب اب بن گیا گھر سے. تو یہ اب کچھ پتا چلا کہ کوئی ایسی چیز کی بات ہو رہی ہے جس کا گھر سے تعلق ہے، کہ گھر سے، یا الی المدرسۃ کہ سکول کی طرف، تو وہ پھر باقی الفاظ ملا کے جملہ بن جائے گا. تو یہ کلمہ کی بنیادی طور پر 3 قسمیں، ایک اسم، فعل، حرف. یہ بس میں کوئک ریویژن کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں آلریڈی. جو لوگ ریگولر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ایسے لگ رہا ہوگا شاید کوئی کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن جسٹ ہم ریویژن کر رہے ہیں. اچھا، جب ہم نے یہ کر لیا کہ جی اسم، فعل، حرف کو ہم نے سمجھ لیا، تو اب ہم نے اس کے بعد بات کی تھی کہ جی اسم کے متعلق جو ہے نا 4 اہم چیزیں کہہ لیں، یا کسی اور طرح سے بھی ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں. 4 حالتیں یا 4 چیزیں ایسی ہم نے طے کی تھیں جن کے متعلق ہم نے جانا تھا کہ یہ بہت اہم ہے. اس سے پہلے کہ ہم اسم کو جملے میں استعمال کریں
اس کے متعلق 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو ہم نے دیکھا تھا کہ جی جنس ہے اس کی اسم کی، ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا اس کی وسعت ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ تیسری چیز ہے اس کا اعراب، اور چوتھی چیز اور آخری جو چیز ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ اس کا عدد. یعنی جب ہم کسی اسم کو استعمال کرنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ 4 چیزیں اس کے متعلق جاننی ضروری ہیں. جنس تو ہم نے دیکھ لیا تھا تفصیل سے اس کو کہ یا تو وہ مذکر ہوگا اور یا مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جی جو مذکر اور مؤنث ہے اس میں ہم فوکس کریں گے مؤنث پہ. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اسم ہم استعمال کرنے لگے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ مؤنث ہے یا نہیں. اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ مؤنث ہے تو ہم اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کر لیں گے، اور اگر ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا اس کے مؤنث ہونے کا تو پھر اس کا مطلب وہ مذکر ہے، اور اگر مذکر ہے تو پھر اس کو مذکر کے طور پر استعمال کر لیں گے. تو مؤنث کے طور پر اس کو جانچنے کے لیے ہم نے 3 چیزیں طے کی تھی کہ پہلی بات کیا ہے کہ وہ مؤنث حقیقی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ مؤنث لفظی ہو سکتا ہے، اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ وہ مؤنث سمائی ہو سکتا ہے. تو یہ تینوں لحاظ سے ہم دیکھیں گے. اگر ان تینوں میں سے کسی جگہ پہ وہ فٹ آ گیا اسم تو پھر ہم سمجھ لیں گے کہ یہ مؤنث ہے، اور اگر ان تینوں میں وہ نہیں آ رہا تو پھر اس مطلب وہ مذکر ہے. اب مؤنث حقیقی کا مختصراً کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایسا جو اسم جس کی ہم بات کر رہے ہیں کیا اس کے برابر میں یا اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود ہے. جیسے ماں ہے تو ہم جانتے ہیں کہ باپ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ماں مؤنث ہے. بیٹی ہے تو اس کا برعکس کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے. لڑکی ہے تو لڑکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بکری ہے تو بکرا ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں سے جب فوری پہچان سکے کہ ہاں جی یہ مؤنث ہے، اس کا یہ مذکر ہے، تو وہ ہو جائے گا مؤنث حقیقی. مؤنث لفظی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی پہچان ہے کہ یا تو اس کے اسم کے آخر میں تائے مربوطہ ہو یعنی گول تا ہو، یہ جو دو نقطے والی ہوتی ہے، یا پھر الف مکسورہ ہو یعنی آخری حرف پہ کھڑا زبر ہو اور اس کے بعد یہ والا حمزہ ہو، یا پھر الف ممدودہ ہو یعنی زبر ہو ایک حرف پہ اور اس کے بعد الف ہو مد والا اور آخر میں حمزہ ہو. یہ یعنی آخری 3 حروف کو دیکھیں گے. اس میں ہم آخری 2 حروف کو دیکھیں گے اور یہ آخری حرف کو دیکھیں گے. تو اگر یہ 3 علامات ہیں جیسے مثلاً جنتن، تو یہ اب آخر میں گول تا ہے تا مربوطہ، تو یہ اس میں آ گئی، یہ مؤنث لفظی ہوگی، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہو حسنہ تو یہ ایک مؤنث نام ہے. کیوں؟ کیونکہ نون کے اوپر کھڑا زبر اور آخر میں حمزہ ہے، یہ یا کی شکل والا، تو یہ اس کی لفظی مؤنث کی دوسری علامت ہوگی. الف ممدودہ کیا ہے؟ ایسا الف جو مد والا ہوتا ہے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ صفراؤ، خضراؤ، یہ جو رنگوں کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مؤنث کے ساتھ جب رنگ کا استعمال ہوتا ہے تو یہ صفراؤ، یہ اب دیکھیے را کے اوپر زبر ہو گیا جیسے یہ ہے، اور پھر یہ الف مد ہو گیا اور یہ حمزہ آ گیا. تو ایسی شکل والا جو اسم ہوگا وہ بھی مؤنث لفظی کی قسم کہلائے گا. اچھا جی، اب ہم بات کریں اگر مؤنث سمائی کی، تو مؤنث سمائی اصل میں کیا ہے کہ ایسا اسم مؤنث جو سننے سے تعلق ہو، جس کا یعنی ہم اس میں کوئی حقیقی مؤنث کے لحاظ سے بھی نہیں ڈھونڈ سکے، اور لفظی مؤنث یعنی یہ 3 جو علامتیں ابھی ہم نے جو بات کی ان میں سے بھی کوئی علامت نہیں ہے. تو پھر ایک صرف ہم ان 2 چیزوں کو چیک کرنے کے بعد یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ جی یہ مذکر ہے، بلکہ ہم ایک لحاظ سے اور بھی دیکھیں گے، اور وہ سمائی کیا ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اسم ہے جو حقیقی مؤنث نہیں ہے، لفظی مؤنث بھی نہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ عرب اس کو مؤنث سمجھتے ہوں اور اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہوں، کیونکہ جن کی زبان ہے ان کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو جیسے مثال کے طور پر ہمارے اردو میں ہم سورج کو مذکر مانتے ہیں، لیکن اس کی عربی جو شمسن ہے وہ عربوں کے ہاں اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی سورج ان کے ہاں مؤنث ہے.
چاند مذکر ہے، تو لہذا ہم نے عربی کو جب ہم نے فالو کرنا ہے، عربی میں سورج کو استعمال کرنا ہے، اس کی جو عربی ہے شمسن، تو اس کو ہم نے پھر مؤنث کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شمس سمائی ہے. شمسن جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے. سمائی یعنی جیسا ہم نے عربوں سے سنا ویسا ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اس کی اور بھی قسمیں ہیں، مثلا جو حروف تہجی ہیں، الف با تا وغیرہ، پھر جو ہے ملکوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں، قصبوں اور قبیلوں کے نام ہیں، پھر یہ جو آگ ہے جہنم کی، دوزخ کی، اس کے جتنے نام قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے وہ سارے کے سارے النار و جہنم و ٹھیک ہے حاویہ، یہ سارے جو ہیں یہ بھی مؤنث ہیں. اسی طرح جو انسان کے جسم کے حصے ہیں، ہمارے جو جڑواں حصے ہیں نا، دو ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، پاؤں ہیں، تو یہ ہاتھ کو یدن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹانگ کو رجلن کہتے ہیں، کان ہے اذنن ہے، تو یہ بھی سارے جو ہیں یہ مؤنث ٹریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح شراب کے نام ہے، خمرن ہے، خرطومن ہے، یہ بھی سارے مؤنث ٹریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اچھا، ان چیزوں میں جتنی بھی ہم سیکھ رہے ہیں، ابھی تو ہم ریوائز کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے جو سیکھا ہے، اور آگے انشاءاللہ جتنا سیکھیں گے، میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، استثناء، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جو بھی ہم رول پڑھیں گے اس میں کچھ نہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں گی جو اس رول کے اوپر پورا نہیں اتریں گی، تو اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسیپشن آئے گا، اس کو ہم نے ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لینا ہے. یہ نہیں رک جانا کہ جی یہ تو اس رول کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ تو غلط ہو گیا. نہیں، وہ غلط نہیں ہے. اصل میں یہ بھی جیسے مؤنث سمائی ہے نا، اسی طرح سے چیزیں آئیں گی ہر رول میں کچھ نہ کچھ. جیسے ابھی میں نے آخری بات کی نا آپ سے کہ جی جو ہمارے جسم کے حصے ہوتے ہیں وہ دو ہوں تو وہ مؤنث ٹریٹ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں مؤنث ٹریٹ ہوتے. مثلا اس میں جو ہے نا وہ ہمارے مرفقن کہتے ہیں کونی کو، اور خدن کہتے ہیں گال کو. اب یہ کونیاں بھی دو ہیں اور گال بھی دو ہیں، لیکن یہ استثناء ہے، یہ مذکر مانے جاتے ہیں. تو لہذا ہم نے ان دونوں چیزوں کو مذکر ٹریٹ کرنا ہے، باقی جتنے جسم کے حصے دو ہیں ان کو ہم نے مؤنث لے لینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہواؤں کے نام ہیں، پھر اور چیزیں بھی ہم نے، آپ اپنے نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں، کافی تفصیل تھی کہ اس میں پورے نام دیے ہوئے ہیں کہ ہمارا کیا ہے. تو فی الحال ہم چونکہ ریویژن میں کر رہے ہیں تو بس آپ کے لیے اتنا جاننا کافی ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ مذکر مؤنث کی پہچان کے لیے ہم مؤنث کو حساب سے پرکھیں گے کسی اسم کو. اگر مؤنث حقیقی ہے تو پتہ چل گیا مؤنث، اگر مؤنث لفظی ہے تو پھر بھی پتہ چل گیا، اگر مؤنث سمائی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ان تینوں کیٹیگری میں نہیں ہے تو پھر وہ مذکر. اچھا، اس کے بعد ہم نے اگلی چیز دیکھی تھی جی، وہ نیکسٹ لیسن میں ہم گئے تھے تو اس میں ہم نے کیا تھا اسم کی وسعت. اچھا، یہ اصل میں وہ جو اسم کی ہم کر رہے ہیں نا 4 حالتیں، اس میں یہ پہلی تھی جنس اور دوسری ہے اسم کی وسعت. ٹھیک ہے. اچھا، اسم کی وسعت میں ہم نے دیکھا تھا کہ یا تو اسم جو ہے نا نکرہ ہوگا، نکیرہ، اور یا ہوگا معرفہ. ٹھیک ہے، نکیرہ معرفہ. اچھا، نکیرہ جو ہے وہ اسم وہ ہوتا ہے جو کسی عام چیز یا شخص یا صفت وغیرہ یا کام کا نام جو ہوگا وہ ہوگا نکیرہ، یعنی عام. مثلا جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی کرسی کی، تو اسی کی مثال پھر لے لیں تو کرسیاں کئی ہوتی ہیں، تو جب میں کہوں گا کرسیوں تو وہ ہے نکیرہ، کیونکہ لیکن میں کسی خاص کرسی جس پہ میں بیٹھا ہوں، اگر میں اس کے متعلق بات کروں کہ جی جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں وہ کالے رنگ کی ہے یا سبز رنگ کی ہے، تو اب میں یہ ایک خاص کرسی کی بات کر رہا ہوں، تو وہی چیز معرفہ بن گئی. یا میں کہوں شخص، تو شخص سے مراد کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، لیکن میں کسی کا نام لے لوں جی بلال ہے، احمد ہے، اکرم ہے، تو وہ معرفہ ہو جائیں گے. تو اس میں نکرہ وہ ہے جو عام اسم ہو، یعنی ایک ہی طرح کی کئی چیزیں ہوں اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ قسمیں ہیں جو خاص ان کو مزید جاننے کے لیے، جیسے اس میں ذات ہے پہلے نمبر پہ. اب اس میں ذات کیا ہوتا ہے؟ کامن ناؤن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کامن ناؤن کیا ہے کہ ایک ہی طرح کی بہت سی چیزوں کا کوئی نام ہے، جیسے کتاب ہے، قلم ہے، ٹھیک ہے، شئی ہے، پھر امن ہے. اب دیکھیں نا، ماں کہیں تو ماں، جتنی بھی دنیا میں مائیں ہیں وہ سب نکرہ ہیں، لیکن کسی ماں خاص کا نام لیں گے، ان کا نام لیں گے، کہیں گے یا فلاں کی ماں، تو پھر وہ بن جائے گا معرفہ. اچھا، دوسری چیز اس میں جو نکرہ میں ہے وہ ہے اس میں ذات، اس میں صفت. ذات تو ہم نے بات کر لی. تو اس میں صفت کیا ہے
وہی کسی کی جس کو ہم ایڈجیکٹو ناؤن کہتے ہیں. تو یعنی کسی چیز کسی شخص کی جو ساتھ اس کی کوالٹی بیان کی جائے، وہ صفت بیان کی جائے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے. مثلا برا انسان، اچھا انسان، یہ برا اور اچھا دونوں صفت ہیں. پھر لمبا درخت، اب وہ درخت کی صفت ہے کہ وہ طویل ہے زیادہ، ٹھیک ہے. اسی طرح سیاہ گلاب، اب وہ گلاب کا پھول ہے لیکن سیاہ رنگ کا ہے تو وہ اس کی صفت ہے سیاہ. تو یہ ساری جو اس طرح کی جو صفات ہوتی ہیں کسی چیز کی، وہ عام طور پر اس میں نکرہ ہیں. اور پھر تیسری چیز تھی اس میں مصدر. اس میں مصدر وہ اسم ہوتا ہے جہاں سے جو ایک بنیادی ہوتا ہے، کسی کام کا نام ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے اور اسماء بھی نکلتے ہیں اور افعال بھی بنتے ہیں، تو وہ کہلاتا ہے اس میں مصدر. مثلا ہم نے اس کی مثال دیکھی تھی، فتح، علم، قتل، ضرب، نصر. تو یعنی فرض کیا نصر ہے مدد کرنا، اب یہ تو ہے اس میں مصدر، لیکن ناصر مدد کرنے والا یہ بن جائے گا اس کا اس میں مشتق. تو اسی طرح نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، تو اب یہ مدد کی فعل بن گیا. تو یہ نصر اس میں مصدر ہے، تو اس میں سے مزید دوسرے الفاظ نکل رہے ہیں. تو اس طرح کا جو اسم ہوتا ہے اس میں مصدر جو کہلاتا ہے، وہ بھی اس میں نکرہ کی ایک قسم ہوتی ہے. اسی طرح پھر اس میں مصدر کے اندر سے جو اسماء نکلتے ہیں اس کو اس میں مشتق کہتے ہیں، جو ڈیریویٹو ناؤن کہلاتا ہے. تو جیسے میں نے ابھی مثال دی نا، مثلا نصر تو ہے اس میں مصدر، ٹھیک ہے، نصر، اور ناصر یہ اس میں مشتق ہو گیا. اور اسی طرح نصارہ اس نے مدد کی، یہ بھی اس میں مشتق کی مثالیں ہوں گی. یہ مختصراً یعنی اس میں نکرہ کی مثالیں. پھر جو اس کے بعد ہم نے ایک الگ لیسن پڑھا تھا اسی کی دوسری قسم، یعنی اس میں معرفہ. اچھا، اس میں معرفہ میں پھر تھوڑی سی زیادہ اقسام ہے اس کی، تو اس کو میں الگ پیج پہ آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں کہ جی اس میں معرفہ بنیادی طور پر تو اس کا الٹ ہے. یعنی جو اس میں نکرہ ہے وہ عام چیز شخص وغیرہ کا نام ہے، اس میں معرفہ جو ہے یہ خاص چیز شخص وغیرہ کا نام ہے. یعنی ایک خاص ہمیں پتہ ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کسی شخص کی، کسی بلڈنگ کی، کسی شہر کی، تو وہ سب اس میں معرفہ کے زمرے میں آئیں گے. اب اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی 7-8 اقسام ہیں مختلف، ہم نے کیٹیگریز میں، یہ صرف پہچان کے لیے، وہ لمبائی یا اس کی زیادہ تعداد میں جو قسمیں ہوتی ہیں اس سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مشکل چیز ہے، لیکن اصل میں وہ اس کو ڈیوائڈ کر کے آسان بنایا گیا ہوتا ہے کہ جی اس کیٹیگری میں دیکھ لیں. جیسے ہم نے مؤنث کی پہچان کو دیکھا نا کہ مؤنث لفظی بھی ہوتا ہے، مؤنث حقیقی بھی ہوتا ہے، مؤنث سماعی بھی ہوتا ہے. لیکن اگر میں یہ تینوں کو گول ایک ہی چیز میں ڈال کے سارا بیان کروں گا تو وہ مشکل لگے گی. جب علیحدہ علیحدہ کر دیا تو ہمارے لیے آسان ہے پھر اس کی پرکھ کرنا. تو جو اس میں معرفہ میں پہلے نمبر پہ ہے اس میں معرف باللام. تو معرف باللام وہ اسم ہے جو ہم نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں. یعنی جیسے تھا نا کتاب، اب کتاب سے ہم نے اگر بنانا ہو معرفہ یعنی کوئی خاص کتاب تو ہم کہیں گے الکتاب. اس کا طریقہ کیا ہے؟ صرف الف لام ساتھ ہم نے لگایا ہے. تو یہ جو کتاب بن ہے نا، یہ 2 پیش اس کی 1 پیش رہ جائے گی الف لام لگنے کی وجہ سے. تو یہ نکرہ سے معرفہ بن گیا. جیسے ہے نا ذالک الکتاب، اب قرآن پاک میں نا ذالک الکتاب کہ یہ کتاب، تو وہ کتاب خاص قرآن پاک کی طرف اس کا مطلب ہے، تو لہٰذا وہ معرفہ ہوگی. اب وہ عام کتاب نہیں رہی، لیکن جب تک ہم کتاب کہیں گے تو پھر کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. میری ٹیبل پہ کوئی پڑھی ہے کتاب، آپ کے سامنے کوئی کتاب پڑھی ہے، جو آپ نے اگر کوئی کتاب گھر میں کافی ساری پڑھی ہے تو ہر کتاب کتاب ہے. لیکن جب آپ کسی خاص کتاب کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ معرفہ بن جائے گی. اسی طرح مسجد ہے تو وہ نکرہ ہے. اگر ہم کہہ دیں گے المسجد الحرام یا المسجد النبوی تو وہ ایک خاص مسجد بن جائے گی. اسی طرح جیسے میں نے مدینہ کی مثال آپ کو خاص طور پہ دی تھی کہ جی مدینہ سے مراد ہم لیتے ہیں جیسے وہ شہر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن وہ خالی مدینہ کہیں گے تو اس سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ المدینہ اور پھر اس کی صفت ہے المنورہ، تو وہ پورا نام اس کا ہے المدینہ المنورہ. تو مدینہ سے مراد شہر ہے، وہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی شہر کو عربی میں جب ہم بولیں گے تو وہ مدینہ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ پہلی قسم ہوگی معرف باللام. اچھا، دوسری جو قسم ہے وہ ہے اسم علم، یعنی اسم علم جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں، جو
ہمارے نام ہیں وہ بھی اس میں علم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی شخص یا جگہ یا چیز کا خاص نام جو ہوتا ہے, مثلاً افتخار ہے, بلال ہے, احمد ہے, خالد ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اسی طرح جو خاص شہروں کے نام ہیں, مثلاً مکہ ہے, مدینہ ہے, جدہ ہے, کراچی ہے, لاہور, اسلام آباد, یہ سارے یہ بھی اس میں علم کہلاتے ہیں. پھر اسی طرح خاص چیزوں کے نام ہیں وہ بھی اس میں علم میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم بیسیکلی تو ریوائز کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد اس میں ضمیر جو ہے, ضمیر جو ہوتا ہے نا, وہ جس کو پروناؤن کہتے ہیں, اس میں ضمیر, یہ بھی سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں. یعنی جب میں اپنی بات کہوں گا تو میں کہوں گا میرا نام افتخار ہے, اس کے بعد پھر اگلی بات میں اگر کہوں گا تو میں کہوں گا میں جدہ میں رہتا ہوں, میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے, میں صبح آفس میں جاتا ہوں. تو پھر میں ہر دفعہ اپنا نام نہیں لگاؤں گا. اسی طرح کسی کے بارے میں کہوں گا تو مثلا میں کہوں گا کہ سلطان میرا دوست ہے, اس کے بعد پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں رہتا ہے, سلطان آفس میں کام کرتا ہے, سلطان شام کو پڑھتا ہے, بلکہ میں بعد میں وہ لگا دوں گا کہ وہ یہ کرتا ہے, وہ وہاں جاتا ہے. تو یہ سارے ضمائر ہوتے ہیں. عربی میں کو انا کہتے ہیں, اور وہ کے لیے مؤنث ہو تو ہیا, اور مذکر ہو تو ہوا, اور اسی طرح تم کے لیے انتا, اور ہم کے لیے نحنو, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری ہم تفسیر. اچھا, یہ جو مثالیں آ رہی ہیں اس میں, یا ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس میں, جتنا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ رہا ہے وہ اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی چیز رہتی ہے اس کو آپ اپنے طور پر ریوائز کر کے سمجھنے کی تو پوری کوشش کریں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی یا وہ مشکل لگ رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ بس اب آپ کو آئے گی نہیں. ہم نے یہ جب تک کورس پورا کرنا ہے تب تک وہی چیزیں کئی بار آنی ہیں. تو اس لیے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, وہ بار بار آئیں گی, اور آج جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ کل آ جائے گی, کل جو نہیں آئے گی وہ پرسوں آ جائے گی. کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. خاص طور پہ جب ہم جملے بنائیں گے نا تو تب تک آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے فرض کیا کوئی کمپیوٹر بنتا ہے, کوئی گاڑی بنتی ہے آج کل کے حساب سے اگر ہم مثال لیں, تو اب گاڑی کے لیے جو بندہ ٹائر بنا رہا ہے, جس فیکٹری میں ٹائر بن رہے ہیں اس کے, کیونکہ ایک جگہ پہ تو ساری چیزیں نہیں بنتی. اب جو لوگ ٹائر بنا رہے ہیں یا بنتے دیکھ رہے ہیں, اگر ان کے سامنے گاڑی کی شکل نہیں ہے کہ گاڑی کیا ہوتی, تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا بیکار چیز بن رہی, پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے. لیکن وہ بنائے جا رہے ہیں, اور اس میں کسی کو کچھ سمجھ آ رہی ہے, کسی کو نہیں آ رہی. اسی طرح اس کے وائپر بن رہے ہیں کہیں پہ, ونڈ سکرین پہ جو چلتے ہیں. پھر کوئی اس کے ڈور بنا رہا ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی اس کا انجن بنا رہا ہوگا. تو یہ مختلف سائٹس پہ اگر وہ چیزیں بن رہی ہیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ جو لوگ ان پہ کام کر رہے ہیں ان کو کچھ کو مکمل سمجھ آ رہی ہوگی, کچھ کو 90% سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے, اس کا کیا مقصد ہے, اس کو کیا کام آئے گی یہ چیز. تو لیکن جب ایسی جگہ پہ وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی, جب وہ گاڑی میں, جب وہ اسمبل کر کے ایک گاڑی کی شکل بنے گی, اور جب وہ گاڑی چلے گی تو پھر وہ سب لوگ اگر وہاں موجود ہوں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ اچھا یہ جو ٹائر تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ چار ٹائر نیچے لگے ہیں, اب یہ گاڑی کو لے کے چل رہے ہیں. انجن کا یہ مقصد تھا کہ اس کے اندر یہ لگے گا اور وہ اس کو پیٹرول ملے گا, فیول ملے گا, اور وہ پھر حرکت کرے گا, اور پھر وہ گاڑی کو رواں کرے گا. پھر جو اندر جو سیٹیں جنہوں نے بنائی وہ کہیں گے اچھا یہ اس کے اندر گاڑی کی سیٹیں لگنی تھی اور اس کے اوپر لوگوں نے بیٹھنا تھا تاکہ وہ سفر کر سکیں, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح کمپیوٹر کی مثال لیں تو جو بندہ خالی کی بورڈ بنا رہا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, اس کے اندر بٹن لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا اس کا کیا مقصد ہے, اس سے کیا حاصل ہوگا. جو اس کی اسکرین بنا رہا ہے, جو اس کا پروسیسر بنا رہا ہے. لیکن جب کمپیوٹر ایک بنے گا اکٹھا اسمبل ہو کے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ اچھا اس کا یہ مقصد تھا. تو یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں نا, فرض کیا میں ابھی اس میں معرفہ کی بات کر رہا ہوں, یا اوور آل اگر ٹاپک کہیں تو اس میں یہ ہم وسعت کی بات کر رہے ہیں, اسم کی وسعت, ٹھیک ہے. اور اسم کی جنس ہم نے پڑھ لی, پھر اسی طرح اسم کا اعراب بھی ہم نے پڑھ لیا, اسم کا عدد ابھی رہتا ہے تو اسم کا عدد ہم پڑھیں گے. یہ چاروں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہو سکتا ہے مکمل ہمیں سمجھ آئیں, مکمل ہمیں سمجھ نہ آئیں, لیکن جب ہم جملہ بنائیں گے اسم کا اور اس میں یہ چاروں چیزیں استعمال کریں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو ساری سمجھ آ جائیں گی. جو چیزیں رہ بھی گئی ہیں وہ بھی سمجھ آ جائیں گی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انڈیویجولی ایک ایک چیز بنا رہے ہیں تو یہ آپ سمجھیں یہ گاڑی کے ایک پارٹس ہیں, گاڑی بعد میں بننی ہے. جب یہ علیحدہ علیحدہ ہم بنا رہے ہیں تو یہ سمجھ آ رہے ہیں مکمل تو اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی کمی بیشی بھی ہے تو ابھی آپ صبر کا مظاہرہ کریں, اپنی کوشش کریں سمجھنے کی, اس کو بار بار
لیکن اگر کوئی کمی رہے گی تو جب یہ ہماری گاڑی تیار ہوگی نا جملہ اسمیہ کی، اس میں جہاں جہاں یہ چیز فٹ ہوگی پھر ہم دیکھیں گے اچھا یہ اسم مؤنث ہے اور یہ نکرہ ہے اور اس کا اعراب یہ ہے اور اس کی تعداد یہ ہے، تو اب ہم نے اس کو اس لحاظ سے استعمال کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ چاروں چیزیں اکٹھی جب آئیں گی تو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ اچھا یہ مثال میرے ذہن میں ایسے آ گئی، تو میں نے کہا کہ لوگ شاید پچھلی کلاس میں خاص طور پر میں نے فیل کیا کہ وہ اعراب سے کچھ تھوڑے لوگ گھبرا رہے تھے کہ یہ شاید کوئی ٹف چیز ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ ہم ایک مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہم نے جملہ بنانا ہے، تو اس جملے کے جو ہمیں اجزاء درکار ہیں نا، جو اسپیئر پارٹس درکار ہیں، وہ ہم ابھی تیار کر رہے ہیں علیحدہ علیحدہ، پھر ہم نے ان کو اسمبل کر کے ایک چیز بنانی ہے۔ تو تب تک آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا اس میں ضمیر جو ہے وہ ہم نے بات کر لی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آئے گا جی اس میں اشارہ۔ اشارہ ہم جانتے ہیں اردو میں بھی ہم اشارہ ہی کہتے ہیں اس کو، کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، کو قریب کی چیز ہے یا دور کی چیز ہے، واحد ہے، جمع ہے، مؤنث ہے، مذکر ہے، اسی حساب سے ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ وہاں۔ یہ سارے جو اس میں اشارہ اس کے لیے عربی میں یہ کے لیے حاذا ہوتا ہے، وہ کے لیے ذالکا ہوتا ہے، اور مؤنث ہو تو حاذہ اور تلکا ہوتا ہے، اور جمع ہو تو اولئک اور ہؤلاء ہوتا ہے۔ تو یہ سارے بھی اس میں معرفہ ہیں۔ یہ اصل میں جب ہم جملے میں ڈالیں گے نا تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم اتنا زیادہ زور کیوں دے رہے ہیں کہ یہ اس میں نکرہ ہے یا معرفہ ہے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ جو باقی اجزاء ڈالنے ہیں وہ پھر اس کا اس میں نکرہ یا معرفہ ہونا یا مذکر یا مؤنث ہونا طے کرے گا کہ باقی پارٹس ہم نے کون سے اس کے ساتھ فٹ کرنے۔ میں پھر وہی مثال دوں کہ مثلا گاڑی اگر چھوٹی ہے تو ٹائر بھی چھوٹا لگے گا، اگر گاڑی بڑی ہے تو ٹائر بھی بڑا لگے گا، کیونکہ چھوٹے ٹائر کے ساتھ وہ گاڑی چل نہیں پائے گی، اور اسی طرح اگر بڑا ٹائر لگا دیں گے تو چھوٹی گاڑی میں فٹ نہیں آئے گا۔ اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، تو یہ ہم نے ساری یہ چیزیں اسی لیے طے کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اور بھی ہیں کچھ مثالیں اس کی، قسمیں جو اس میں معرفہ کی ہے کہ اس میں موصول ہوتا ہے، یعنی موصول سے مراد یہ ہے کہ جو لفظوں کو ملاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں موصول یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہ وہ شخص ہے جو جدہ میں رہتا ہے۔ اب یہ جو لگایا ہے نا وہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے، وہ ہے اصل میں اس میں موصول۔ تو جیسا کہ، ٹھیک ہے، تو عربی میں ہم کہتے ہیں الذی، الذی کا لفظ آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں بڑی دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو مؤنث کے لیے وہی لفظ اللتی ہے۔ پھر دو چیزیں ہوں گی تو اللذان بن جائے گا، اور زیادہ ہوں گی تو اللذینا۔ تو اللذی اور اللذینا یہ دو الفاظ تو ہم سب جانتے ہیں، چاہے ان کا معنی پتا ہو یا نہ پتا ہو، قرآن پاک میں یہ بے شمار دفعہ استعمال ہوتے، تو یہ سارے بھی اس میں موصول کی جو اقسام ہے یہ بھی معرفہ میں آتے ہیں۔ اچھا چھٹے نمبر پہ ہے اس میں منادا۔ منادا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، منادا ہوتا ہے جس کو پکارا جائے، ایک ہوتا ہے حرف ندا اور ایک ہوتا ہے منادا، یعنی جیسے میں کہوں نا یا بلال، تو اب یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، یعنی بلانے کے لیے جو ایک آواز نکالی جاتی، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اے بلال، ٹھیک ہے، تو اے عربی میں یا ہو جاتا ہے، اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ استاذ ہے یا شاگرد ہے یا کوئی شخص ہے، تو وہ جو ہے نا منادا کہلاتا ہے۔ تو منادا جو بھی ہوگا وہ معرفہ بن جائے گا، ویسے وہ الگ سے اگر وہ نکرہ بھی ہے تو وہ معرفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا استاد ہے، اگر اکیلا کہیں گے تو استاد وہ نکرہ ہے، کوئی بھی استاد ہو سکتا ہے، لیکن جب میں کہوں گا نا یا استاذ یا تلمیذ یا ولد، کوئی لڑکا کھڑا ہے میں اس کو کہتا ہوں یا ولد، تو وہ سمجھ جائیں گے سننے والے کہ یہ اس لڑکے کی بات ہو رہی ہے جس کو پکارا جا رہا ہے، تو وہ معرفہ بن گیا۔ لیکن اگر میں ویسے ولد کہوں تو اگر وہاں 10 لڑکے موجود ہیں تو ان سے کوئی بھی براد ہو سکتی، تو وہ نکرہ ہوگا۔ تو منادا کے طور پر جب استعمال ہوگا کوئی اسم تو وہ بھی معرفہ کہلائے گا۔ تو اس کے بعد جو اگلی قسم ہے 7ویں نمبر پہ وہ ہے مضاف الی المعرفہ۔ تو مضاف، پہلی بات تو یہ کہ یہ نئی چیز ہے، یہ اصل میں ایک پورا لیسن آگے آئے گا مضاف مضاف الیہ کا، تو اس میں آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ جو مضاف ہوتا ہے نا، مضاف ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی ملکیت، کسی چیز کی نسبت۔ تو جیسے ہے نا میرا گھر یا اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، مسجد کے لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا گھر، تو اب یہ جو گھر ہے اس کو کہتے ہیں بیت، لیکن اکیلا ہوگا تو گھر سے مراد نکرہ ہے، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے،
لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نا بیت اللہ، یہ عربی میں نا یہ مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اردو میں الٹ ہے، اردو میں ہم جس کی چیز ہوتی ہے اس کا نام پہلے لیتے ہیں اور جو چیز ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے. لیکن عربی میں چیز کا نام پہلے آتا ہے اور جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کا نام بعد میں آتا ہے. یہ ابھی ہم نے ساری چیزیں تفصیلاً ہر لیسن ہر ٹاپک کا ایک الگ الگ پورا لیسن ہے. تو یہ جب بیت جو تھا نا ویسے نکرا تھا گھر، لیکن جب ہم نے کہا اللہ کا گھر تو اب یہ خاص ہو گیا، یہ یعنی ایسا گھر جو اللہ کا ہے، تو وہ پھر معرفہ بن جائے گا. یعنی مضاف کے طور پر جب آئے گا کوئی اسم نکرا تو وہ پھر معرفہ بن جائے گا. جیسے درس القرآن، اب درس کہتے ہیں لیسن کو، سبق کو، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں کہوں درس القرآن تو اس کا مطلب قرآن کے درس کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہی درس جو نکرا تھا وہ مضاف کے طور پر استعمال ہوا تو معرفہ بن گیا. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا مضاف الی المعرفہ، یعنی معرفہ کی طرف جو مضاف ہوتا ہے. تو یہ جو 7 قسم کی کیٹیگریز ہیں نا یہ تمام اس میں معرفہ میں آتی ہیں. باقی اس کے ساتھ ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اضافی بھی پڑھی تھی ہر ٹاپک کے ساتھ، لیکن ان کو ہم ابھی جو ہے نا ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ ہم ذرا کوئی ریویژن کر رہے ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ لیسن ہم نے پڑھا ہے نا وہ تھا اسم کا اعراب، اور اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا لگا تھا کہ جیسے آپ میں سے سب کے لیے نہیں تو کچھ لوگوں کے لیے وہ تھوڑا سا ثقیل تھا، کیونکہ مجھے بیچ میں اشارہ ملا تھا کہ جی بس یہاں روک دیں کافی ہے اتنا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ شاید سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. تو اسم کا اعراب بھی جو ہے نا مزید اس کی تفصیل جتنا ہم نے فی الحال پڑھا اس سے مزید تفصیل ہم آگے جا کے بھی کہیں پڑھیں گے جو تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی ہوگی. فی الحال بنیادی طور پر اسم کا اعراب جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا نا آپ کو مثال دے کے، جیسے میں کہوں کہ احمد نے زید کو پڑھایا، بلکہ آپ کہہ لیں کتاب سے پڑھایا. اب یہ جملہ جو میں نے بنایا نا یہ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اعراب ہم کیوں سیکھ رہے ہیں. آخر کوئی ہمارا کوئی مقصد یہ تو نہیں نا کہ آپ لوگوں کو خواہ مخواہ مشکل میں ڈالنا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جیسے احمد نے زید کو، اب یہ اس میں احمد نے الگ چیز ہوگی، زید کو الگ چیز ہوگی، اور پڑھایا الگ چیز ہے، اور کتاب سے. اس جملے کو یعنی اگر ہم 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تو اب عربی میں جب ہم کہیں گے نا تو یہ جو فعل ہے وہ عام طور پر پہلے آتا ہے. یعنی یہاں پہ فعل کیا ہے؟ پڑھایا. اب یہ کیا ہے؟ تعلم. یہ ابھی جب ہم یہ کیسے فعل بنتا ہے، یہ اب ہم جب فعل کے حصے میں جائیں گے نا ابھی تو ہم اسم کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ فی الحال آپ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو تعلم اس نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ احمدو، یہ آ گیا فاعل احمدو. کس کو پڑھایا؟ زید کو، تو یہ ہو جائے گا زیدن. ٹھیک ہے. کتاب سے، من الکتابی. اب یہاں پہ وہی دیکھیں تعلم احمد زیدن من الکتابی. اب یہ جو تعلم ہے یہ اس کو اگر ہم نمبر 1 کہیں تو یہ ادھر نمبر 1 یہ ہے. ٹھیک ہے. احمد نمبر 2 ہے تو یہ ہے احمد نے، اور زید کو یہ 3 ہے تو یہ بھی 3 ہو گیا، اور من الکتابی کتاب سے یہ نمبر 4 ہو گیا. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ گو کہ ابھی ہم نے جملے بنائے نہیں، یہ جب ہم بنانا شروع کریں گے تو آپ کو یہ مکمل سمجھ آئے گا. ابھی میں آپ کو اعراب سمجھنے کا مقصد سمجھانے کے لیے صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اعراب میں اتنی ہم تفصیل میں کیوں جا رہے ہیں کہ جی اس کے یہ معرب ہوتا ہے اور منصرف ہے اور غیر منصرف ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ جب ہم نے جملے بنانے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا تعلمہ کو تو فی الحال ہم چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو فعل کا حصہ ہے تو اس کو ہم نے ابھی ٹچ نہیں کرنا. بات کیا ہے کہ یہ جو احمدو ہے نا اوپر اردو میں ہم نے لکھا ہے احمد نے. اب یہ جو لفظ نے ہے نا اس کی عربی میں کوئی الگ لفظ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یہ احمدو دال کے اوپر جو پیش ہے نا یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے احمد نے. اور یہ جو زید کو ہے یہ کو ظاہر کر ہے زیدن، یہ جو اس کے اوپر 2 زبر لگی ہیں نا اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ زید کو ہے. اور جو کتاب سے ہے
یہ جو من ہے، من ہو گیا سے اور کتاب اس کے بعد آ گئی. اب یہ آپ دیکھیں کہ احمدو زیدن الکتاب بی، حالانکہ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے احمدن، ٹھیک ہے، اور وہ ہے زیدن، اور وہ ہے کتابن. اگر ان کی اصلی حالت کو ہم دیکھیں تو تینوں رفعی حالت میں ہیں. وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا اسم کے اعراب میں کہ ایک رفعی حالت ہوتی ہے، ایک نصبی حالت ہوتی ہے، ایک جری حالت میں ہوتی ہے، تو یہ تینوں کے آخر میں رفع. اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم عربی میں کہتے ہیں پیش کو دمہ، لیکن جب اعراب کی بات کرتے ہیں تو وہی پیش جو ہے نا وہ دمہ نہیں کہلاتی، رفع کہلاتی ہے. تو احمدن زیدن کتابن یہ ایک ہی طرح کی ہیں، لیکن یہ جو جملے میں ہے نا احمد نے، اس سے کیا مطلب پتا چلا کہ یہ سبجیکٹ ہے، یعنی فاعل ہے، احمد کوئی کام کر رہا ہے. تو جو فاعل ہوتا ہے وہ آتا ہے رفعی حالت میں، ٹھیک ہے. احمدو یا احمدن یہ رفعی حالت ہے. یہ ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ دو پیش تھے تو پھر ایک پیش کیسے رہ گیا. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا زید کو، تو اب یہ مطلب ہے مفعول ہے، یہ کہ یعنی اس پہ کام ہو رہا ہے، یعنی احمد نے کام کیا ہے، زید پہ کیا ہے، کہ زید کو پڑھایا ہے. تو یہ جو زید کو ہے نا، یہ کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی ہم اعرابی حالت چینج کر کے اس کو نصبی حالت کر دیں گے، یہ زیدن. اور پھر یہ جو کتاب بھی ہوا ہے، با کے نیچے جو زیر آئی ہے، یہ آئی ہے من کی وجہ سے. یہ اگر من یہاں نہ ہوتا تو یہ کتابن ہوتا یا الکتاب ہوتا. تو یہ کتاب سے جو ہے نا، یہ اس کا معنی پیدا کرنے کے لیے من لگایا. تو جب کوئی بھی حرف ایسا آتا ہے، من، الا، ان، اس طرح کے کچھ حروف ہیں جو حروف جر کہلاتے ہیں، جب وہ کسی اسم سے پہلے کوئی بھی ان میں سے آئے تو وہ آگے والا اسم جری حالت میں چلا جاتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف پہ زیر لگ جاتی ہے. تو یہ آپ کو میں جسٹ ایک ریزن دی ہے کہ ہم اسم کا اعراب کیوں سیکھ رہے ہیں آخر. تو کیونکہ عربی میں ہم یہ جو فاعل اور فعل کو اردو میں ہم بناتے ہیں نا احمد نے، اور مفعول بناتے ہیں زید کو، تو یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو پیدا کرنے کے لیے یہ اعراب کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی اسم کا اعراب ہوتا کیا ہے. اعراب جو ہے وہ وہی بات ہے کہ یہ حرکات نہیں ہے، یعنی زبر زیر پیش نہیں ہے، بلکہ اعراب وہ ہے جو کسی اسم کے آخری حرف پہ جو علامت ہوتی ہے اس سے ہم چیک کرتے ہیں. گو کہ آگے جا کے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آخری حرف کی علامت ہی اس کی پہچان کا ذریعہ ہو، وہ ہمیں اور بھی ذریعے ملیں گے اس کو پہچاننے کے. اچھا، اب اعراب میں کیا ہے جی، بنیادی طور پر چیزیں وہ اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی وہ مثال دیتے ہوئے کہا نا کہ ایک تو اس کی حالت ہوتی ہے رفعی، یعنی رفع پیش کو کہتے ہیں، اور جو اسم رفع کے ساتھ ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے یہ رفعی حالت میں ہے، اور جو زبر والا ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے نصبی حالت میں ہے یہ، اور جو زیر والا ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے یہ جری حالت میں. بنیادی طور پر یہ تین قسم کا ہے. اور جو رفعی حالت میں اسم ہوگا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسم مرفوع ہے، یہ اسی سے ہے رفع، ٹھیک ہے، اس سے بن گئی رفعی حالت، اور جو اسم ہوگا وہ مرفوع. اسی طرح نصب جو ہے وہ زبر ہے، تو جو اسم نصبی حالت میں ہوگا اس کو ہم نصبی کہہ دیں گے، اور پھر اس اسم کو کہہ دیں گے کہ یہ اسم منصوب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو جری حالت میں ہوگا، یعنی وہ جر لگی ہوئی ہے اس کو، تو اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اسم مجرور ہے. یہ ایک اصطلاحات ہیں اس کو بیان کرنے کی، کیونکہ جب ہم آگے جائیں گے تو پھر ہم ان کو اسی نام سے پکاریں گے. اچھا، اس کے بعد جیسے مثلا مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں کہ مسلمن ہے، مثلا ہم نے مثالیں دیکھی تھی کہ مسلم ہے تو اس کو مسلمن رفعی حالت ہوگی، اور مسلمان اس کی نصبی حالت ہوگی، اور مسلمن اس کی جری حالت ہوگی. پھر آگے دو کی بات ہوگی، پھر جمع کی بات ہوگی، تو اس میں ہم جو آگے بڑھیں گے تو ہم یہ چیزیں سیکھتے جائیں گے. لیکن فی الحال کیا ہے کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے اچھا جی، اس میں ہے کہ جو اعراب ہوتا ہے یا کوئی اسم ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے بنیادی طور پر، یا تو معرب ہوگا اور یا مبنی ہوگا. معرب وہ ہوگا جس کا اعراب بدلتا ہے، اور مبنی وہ ہے جو فکس رہتا ہے. اب معرب میں بھی آگے پھر منصرف ہے اور دوسرا غیر منصرف ہے. یہ ہم جسٹ کوئک ریویژن کر رہے ہیں. یہ چونکہ پچھلی لیسن تھا ہمارا جو
آخری کلاس ہم نے پڑھی ہے اس میں تازہ پڑھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں ابھی چیزیں ہوں گی. تو مورب یعنی ایسا اسم جس کی اعرابی حالت بدلتی ہے، یعنی رفعی حالت مختلف ہے، نصبی مختلف ہے اور جری مختلف ہے، تینوں حالتیں مختلف ہیں. اور مبنی وہ ہے جو تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ مورب میں بھی پھر منصرف بھی ہے اور غیر منصرف بھی ہے. منصرف وہ ہے جو تینوں حالتیں چینج کرتا ہے، جبکہ غیر منصرف وہ ہے جو نسبی حالت میں تو ایک حالت ہوتی ہے اور جری اور نسبی حالت جو ہے نا وہ دونوں ایک ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اس کی ٹوٹل 2 شکلیں ہوتی ہیں غیر منصرف کی. ٹھیک ہے. منصرف اسما تو عام ہیں، جیسے کتابن ہے تو کتابن بھی ہے، کتابن بھی ہے، کتابن بھی ہے. ٹھیک ہے. صالحن ہے تو صالحن رفعی حالت ہوگی، صالحن نسبی حالت ہوگی اور صالحن اس کی جری حالت ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جب معرفہ ہوگا تو پھر الکتاب اور الکتابہ اور الکتابی ہو گیا. اسی طرح اور چیزیں آتی جائیں گی. لیکن جو غیر منصرف ہیں اس میں مثالیں ہیں. مثلا ہم نے مثال لی تھی ابراہیم. ٹھیک ہے. اب ابراہیم جو ہے نا، یہ جو میم کے اوپر پیش ہے، یہ ابراہیماں تو ہو جائے گا جب ہم اس کی نسبی حالت چینج کریں گے، لیکن جری حالت میں بھی یہی رہے گا. سوری، یہ جو پیش ہے نا، یہ پیش نہیں، یہ زبر ہے. اس کو بلکہ میں ایک دفعہ مٹا کے، تو یہ نسبی حالت بھی ہے اور جری حالت میں بھی ابراہیماں ہی رہے گا. تو بنیادی طور پر بس اتنا ہے کہ یہ منصرف اور غیر منصرف 2 قسم کے ہوتے ہیں. اور مبنی وہ ہے جو تینوں حالتوں میں ایک جیسا، جس کی مثال ہم نے لی تھی موسیٰ، عیسیٰ. پھر وہ اسماء اشارہ ہیں جیسے حاذا ہے، ٹھیک ہے، یا ہوا ہے، یہ جو ضمائر ہیں تو وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں. وہ یعنی ان کی رفعی حالت وہ یعنی فاعل کے طور پر استعمال ہوگا تو پھر بھی موسیٰ ہوگا، مفعول کے طور پر استعمال ہوگا تو پھر بھی موسیٰ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ مبنی کی اسماء کی مثالیں ہوگی. اسی طرح اور تفصیل ہم نے پوری لیسن میں پڑھی تھی، لیکن بہرحال یہ روین میں میرا خیال ہے اتنا ہمارے لیے کافی ہے. مثلا میں آپ کو ایک قرآن سے مثال ایک اور دے دیتا ہوں. مثلا مجھے یاد نہیں ہے کس سورہ میں ہے، لیکن وہاں ایک جملہ ہے قاتل داؤد جالوتا. یہ آپ لوگوں نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یہ جملہ آتا ہے جب وہ داؤد علیہ السلام کی طرف سے، یعنی وہ جالوت کو مارتے ہیں، تو وہاں یہ جملہ ہے قاتل داؤد جالوتا. اب یہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو اعراب کے حوالے سے مثال دے رہا ہوں قرآن سے. قاتلہ تو وہی ہوگا جیسے میں نے اپنی طرف سے ایک مثال دی تھی نا ابھی وہ کتاب سے پڑھانے والی. تو قاتلہ تو ہے فعل کہ اس نے قتل کیا یا اس نے مارا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے داؤد بھی ہے نام اور جالوت بھی ہے. تو اردو کے لحاظ سے تو ہم کہیں گے کہ جی داؤد نے جالوت کو مارا. لیکن عربی میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ یہاں پہ مارنے والا کون ہے اور مرنے والا کون ہے؟ کیونکہ دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، نہ کو ہے نہ نے ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ جو دال کے اوپر پیش ہے، یہ جو آخری داؤدو، یہ پتہ دے رہا ہے کہ یہ فاعل ہے. اور یہ جو تا کے اوپر زبر ہے، یہ پتہ دے رہی ہے کہ یہ مفعول ہے. تو یعنی داؤد ہے قتل کرنے والا، مارنے والا، اور جالوت ہے جس کو مارا گیا ہے. تو یہ چیزیں اس لیے اہم ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جملے میں اگر ہم نے فرض کیا کہنا ہے کہ احمد نے اکرم کو بتایا، مثلا کوئی خبر دی ہے اس نے، تو اب ہم جو بتانے والا ہے وہ تو اخبارہ، اس نے خبر دی. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا فعل کو بھی ہم زیادہ ٹچ نہیں کر رہے. تو اس کے بعد ہم نے لانا فاعل کو. تو اب احمد اور اکرم دونوں کو اگر ہم ایسے لکھ دیں تو پتہ نہیں چلے، تو ہم کیا کہیں گے؟ احمد اکرما، یعنی احمد نے اکرم کو خبر دی یا احمد نے اکرم کو بتایا. اسی طرح اگر آپ یہ جو اوپر والی جو قرآن کی مثال ہے، قرآن کو ہم چینج تو نہیں کر سکتے، لیکن جسٹ سمجھانے کے لیے اگر میں فرض کیا کہہ دوں جی قاتل داؤد جالوتو، تو اب یہ اس کا معنی الٹ ہو گیا. اب یہاں ہو گیا جالوت نے داؤد کو مارا، لیکن اصل میں کیا ہے؟ داؤد نے جالوت کو مارا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم داؤد جالوتا. تو یہ اعراب کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس اسم کو فاعل کے طور پر استعمال کرنا ہے
किस इसम को मफूल के तौर पर इस्तेमाल करना है तो फिर उसकी अराबी हालत हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह तीसरी चीज वो जो जर्री हालत आती है, वो जैसे मैंने कहा हरूफ जारा हैं, जब वो पहले आता है ना जी की तरफ से ऊपर नीचे इस तरह का हरफ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो इसम इस्तेमाल होता है वो जर्री हालत में चला जाता है। तो इसलिए ये तीनों हालतें हमें जाननी जरूरी है। तो जब ये मकसद आपको पता चल जाएगा तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि जी ये बस। और अभी आपको किसी फर्ज किया किसी इसम की 1 की या 5 की या 10 ऐसे अस्मा हैं जिनकी आपको अभी समझ नहीं आ रही कि अच्छा जी ये मुनसरिफ हैं या गैर मुनसरिफ है, तो कोई मसला नहीं है, जितना समझ आ गया ठीक है। ये तो एक जस्ट उसकी बुनियादी तौर पर हम समझ रहे हैं ना, जब हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो फिर हर एक इसम का हम अलग अलग एनालिसिस करेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपको बातें सही तरह से समझ आ जाएंगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।